اچھا، خاموش رہتے ہوئے آپ کسی کو اپنی موجودگی کا احساس دلا سکتے ہیں کیونکہ آپ کچھ بول تو نہیں رہے ہیں، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ اچھا، خاموشی بہت بڑی زبان ہوتی ہے. خاموشی کی خاموشی کی بھی زبان ہوتی ہے؟ خاموشی کی بھی زبان ہوتی ہے. اور خاموشی کی زبان یہ ہوتی ہے کہ آپ کے فیس ایکسپریشن ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کتنے خاموش ہیں، کتنے گہرے ہیں. خاموشی میں غصہ ہے، خاموشی میں کوئی محبت ہے، خاموشی میں کسی کا ادب ہے، یا خاموشی میں کسی کا لحاظ کر رہے ہو اس لیے خاموش ہو، یا پھر اپنی ذات سے ہی تنگ آ چکے اس میں خاموش ہو. یہ سب آپ کا چہرہ بتا رہا ہے. کتابیں جتنی مرضی پڑھ لیں آپ، لیکن جب تک آپ چہرہ پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھیں گے، آپ لوگوں کے اندر کا دکھ اور درد نہیں جان پائیں گے. آنکھیں بولتی ہیں خاموشی کیا ہے. آپ کو پتہ ہے اگر کبھی خاموشی کی زبان سمجھنی ہو نا تو لوگوں کی آنکھوں سے سمجھیں. لوگوں کی آنکھیں بتائیں گی کہ وہ کیسے خاموش ہیں. اور جس کی آنکھ میں آپ ہر وقت دیکھیں کہ وہاں پر جو ہے وہ پانی نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، جہاں پر آنکھیں جو ہیں وہ چمکتی ہوں پانی سے، سیراب ہوں پانی سے، تو سمجھ لیں کہ یہ اللہ کے نرم دل لوگوں کی نشانی ہوتی ہے کہ جن کی آنکھیں جو ہیں، جن کی آنکھوں میں پانی رہتا ہے ہلکا ہلکا. اور اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی شاید رو دے گا، شاید ابھی پانی نکل آئے گا، اور ہنستے ہوئے بھی ان کی آنکھوں سے پانی نکلتا ہے اور روتے ہوئے بھی نکلتا ہے. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا کہ نرم دل لوگ ہوتے ہیں، بہت جلدی جو ہے وہ ان پہ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں. ایٹماسفیئر جو ہے وہ ان پر بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں، آپ یہ سمجھ سکتے ہیں. تو اس دنیا میں وہ واحد شخص جو ہے وہ کامیاب ہے جو چاہتا ہے کہ وہ اپنا رزق حلال طریقے سے کمائے اور اپنی حق اور سچ کی کمائی جو ہے وہ اپنے بچوں اور اپنے خاندان والوں کو کما کر دے. یہ جو شخص ہے نا، یہ خاموش ہے. خاموش بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. میں آپ کو اس کی کیٹیگریز بھی جو ہے وہ بتا دیتی ہوں کہ خاموشی کتنی کیٹیگریز میں ہوتی ہے. دیکھیں، جب بندے کو اپنا من پسند کوئی شخص نہیں مل رہا ہوتا اور وہ خاموش ہو جاتا ہے، یہ صبر ہے، یہ خاموشی ہے. جب آپ کو اپنی من پسند کوئی نوکری نہیں مل رہی ہوتی، جب آپ کو من پسند بزنس شروع کرنے کے لیے پیسہ نہیں مل رہا ہوتا، جب آپ کو من پسند اپنا لائف سٹائل نہیں مل رہا ہوتا، جب آپ کو من پسند ڈگری نہیں مل رہی ہوتی، جب آپ کو آپ کی جو پسند ہے آپ کو نہیں مل رہی، آپ صبر کر لیے، آپ نے اس پہ اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے، خاموش ہو گئے. یہ بندہ خاموش ہو جائے گا. کیونکہ وہ بندہ اگر چیخے گا چلائے گا تو اس کو پتہ ہے کہ اس کے آگے راستہ کوئی نہیں ہے. چیخنے چلانے سے معاملہ حل نہیں ہوتا. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ دوسروں پر اپنے الفاظ انڈوز کرتے ہیں. ہاں جی، بالکل. چیختے ہیں، چلاتے ہیں، صفر ہوتے ہیں، بالکل کوئی کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن کوشش کیا کرتے ہیں کہ دوسرا بندہ ہم سے دب کے رہے. دوسرا بندہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کوئی زبان درازی نہ کرے. دوسرے بندے کو پتا ہو کہ جی ہم بہت بڑے کوئی سپر مین یا سپر وومین ہے. سپر مین اور سپر وومین کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ اگر صبر کے مقام پر ہیں تو آپ سپر مین ہیں، اور اگر آپ صبر کے مقام پر ہیں تو آپ سپر وومین ہیں. یہ کوئی سپر مین اور سپر وومین نہیں ہے جس نے کپڑے پہن لیے وہ سپر مین ہوا میں اڑ رہا ہے جی یہ سپر مین ہے. سپر مین آپ کا کردار ہے. سپر مین کا لفظ جو ہے نا وہ کردار کے لیے استعمال ہوا ہے، جو دوسروں کی مدد کرتا ہے، مددگار ہے، جس کا آج کل اور پرسوں یعنی کہ آنے والا مستقبل بھی جو ہے وہ لوگوں کی خدمت سے سرشار ہے. وہ میری نزدیک سپر مین ہے. سپر مین وہ ہے کہ جس کے پاس کوئی جو ہے وہ اپنی فریاد لے کر آئے اور وہ کیا کرے کہ اس کی فریاد کا حل ٹٹولنے کی کوشش کرے، اس کی جو ہے وہ تکلیف اور پریشانی کو حل کرنے کا سبب بنے. یہ سپر مین اور سپر وومین ہے. سپر وومین وہ ہے جو اپنے اوپر ساری پریشانیاں اور چیزیں برداشت کر رہی ہے، شوہر کی محبت نہ ہونے کے باوجود بھی گھر سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اپنے گھر کو جو ہے وہ چلا رہی ہے، نبھا رہی ہے. سپر گرل وہ ہے جس نے اپنی جو ہے وہ پسند کی اسٹڈیز نہیں کی، لیکن پھر بھی اسے جو ملا اور جس طریقے سے اس کے گھر کے معاملات تھے اس نے اپنی جو ہے وہ فیس نہ ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ پڑھائی کمپلیٹ کی، جس نے جو ہے وہ اسکالرشپ پہ پڑھا. یہ سپر جو ہے وہ لیڈیز ہیں، وہ سپر لیڈیز ہیں جو باہر جا کر جو ہے وہ کام کرتی ہیں. تو آپ نے منافقوں کی دنیا میں سپر مین اگر بننا ہے یا سپر وومین اگر بننا ہے تو بھائی یہ کردار کی گیم ہے، یہ احساس کی گیم ہے، یہ منافقت کی بات ہی نہیں ہے. تو یہاں پر ایک شعر آپ کے جو ہے وہ نظر کر دیتی ہوں کہ منافقوں کی بستی میں اپنے ڈیرے ہیں، منافقوں کی بستی میں اپنے ڈیرے ہیں، میرے منہ پہ میرے ہیں، تیرے منہ پہ تیرے ہیں. بے شک، ویری ٹرو، ویری ڈیپ. تو یہاں پر حالات یہ ہیں، آپ کے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، آپ کو منہ پہ اچھا اچھا کہتے رہیں گے، لیکن جیسے ہی آپ وہاں سے نکل کے جائیں گی پیٹھ پیچھے آپ کی برائیاں شروع ہو جائیں گی. یہ تو ایسی ہے، یہ تو یوں کرتی ہے، اس کے تو معاملات ایسے ہیں، یہ تو فلاں ٹائم پہ غصہ کر جاتی ہے. آپ کے غصے کو بھی آپ کی برائی بنا دیں گے. یعنی اگر آپ نے حق بات پہ بھی غصہ کیا ہوگا نا کسی ٹائم پہ، یا ان کو کھری کھری سنا دی ہوں گی کہ بھائی آپ مجھ سے اس طرح بات نہ کریں، تو آپ کے اس غصے یا اس کی بات کو بھی جو ہے نا وہ یہ کہیں گے کہ ہاں نہیں یہی غلط ہے،
کیونکہ ان کے نزدیک وہ غلط نہیں ہے. اب میں جب کہتی ہوں نا کہ جب کچھ لوگ ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑے قابل ہوتے ہیں, ان کے معاملات جو ہے وہ کچھ اور ہوتے ہیں, انہوں نے بہت کامیابیاں سمیٹی ہوتی ہیں. اچھا, کامیابی آپ کو ملتی ہے خاموشی سے. اچھا, ہاں, خاموشی سے آپ کو کامیابی ملتی ہے. خاموشی سے کامیابی ملتی ہے. کہتے ہیں کہ اتنی خاموشی سے کامیاب ہو جاؤ کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے, اور تمہارے خلاف سازشیں کرنے والے تمہاری کامیابی کی اس خاموشی میں دب جائیں. یعنی وہ جب شور مچائے گی نا آپ کی کامیابی, تو ان کی خاموشی ہو جائے گی. وہ اتنا شور ہوگا آپ کی کامیابی کا, ان کی آوازیں دب جائیں گی, وہ نہیں بول پائیں گے. تو کامیاب اتنے ہو جاؤ کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے آگے بول ہی نہ پائیں. وہ آپ کے خلاف بولیں تو لوگ ان کے خلاف ہو جائیں.